بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1991 میں ڈینیل گولمین کی مارکۃ الآراء کتاب ایموشنل انٹیلیجنس نے انسانی نفسیات کا دھارا موڑ دیا۔ اس کتاب میں ڈینیل گولمین نے منظم جذبات کا تصور دیا۔ اس نے کہا کہ انسان کی زندگی میں کامیابی اور ناکامی کا سب سے زیادہ انحصار اس کے جذبات پر ہے۔ اس سے پہلے ذہانت کا پیمانہ آئی کیو تھا، مگر نئی تھیوری کی آمد کے بعد آئی کیو کی جگہ ای کیو یعنی ایموشنل کوشنٹ نے لے لی۔ اس نے بتایا کہ انسان کے لیے دنیا میں اس کی تعلیم اور صنعت سے کہیں اہم اس کی جذبات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہے۔ اسے اس نے جذباتی ذہانت یا ایموشنل انٹیلیجنس کہا۔ جذباتی ذہانت کے فلسفے کے مطابق انسان جذبات کا مرکب ہے۔ وہ ہر لمحہ کسی نہ کسی منفی یا مثبت جذبے یا احساس سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اگر آدمی کوئی کام کرتے ہوئے منفی جذبات کا تجربہ کر رہا ہے تو وہ یہ کام نہیں کر پائے گا، یا کرے گا تو اس میں ناکامی کے امکانات بہت زیادہ ہوں۔ اس کے برخلاف ایک آدمی ایک کام کرتے ہوئے مثبت اور تعمیری جذباتی کیفیت سے سیراب ہے تو وہ کتنا ہی مشکل کام کر رہا ہو، اس کام کو بڑی دلچسپی اور خوش دلی سے کرے گا، لہٰذا اس کام میں اس کی کامیابی یقینی ہے۔ گویا منفی جذباتی کیفیت آدمی کی ساری مہارت اور پیشہ وری ضائع کر دے گی۔ اس کے برخلاف اگر اس کے جذبات اس وقت مثبت ہیں تو مہارت چاہے اوسط درجے کی ہی ہے لیکن وہ بل گیٹس بن سکتا ہے۔ دنیا کے امیر ترین لوگوں پر جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کے پاس آئی کیو سے کہیں زیادہ ای کیو ہوتی ہے۔ ای کیو کی وجہ سے وہ سارے آئی کیو والوں کو اپنا ملازم رکھ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو نوکریاں دو اور ان سے کام لو۔ جن لوگوں میں ای کیو کم ہوتی ہے ان کی ٹیم ان سے خائف ہوتی ہے، وہ گلہ کرتے نظر آتے ہیں۔ دنیا میں خراب اور نالائق لوگوں سے کام لینا لیڈر کا کام ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو آخری ڈبے کو ساتھ لے کر چلے اور مطلوبہ نتیجہ دے۔ لیڈر میں ای کیو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ شاباشی، جوڑنا، ٹیم بنانا، ان کو کام دینا اور ٹیم کا خوشی سے کام کر کے نتیجہ دے دینا ایک اہم ذہانت ہے جسے ای کیو کہا جاتا ہے۔ منظم کردار یہ ہے کہ آپ کی شخصیت میں جو پہلے سے موجود ہے اس کو کیسے منظم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، برتن سے نکلے گا وہی جو اس میں ڈالا گیا ہے۔ منظم کردار کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ برتاؤ دینا ہے جو آپ میں موجود ہے۔ جو آپ میں موجود ہی نہیں وہ آپ نہیں دے سکتے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہے۔ روز ایک بڑھیا کوڑا پھینکتی ہے اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے معاف فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ بیمار ہونے کی وجہ سے کوڑا نہیں پھینکتی تو اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ ای کیو کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ قدرت کا بنیادی اصول ہے کہ جو چیز آپ کی جیب میں نہیں ہے وہ دے نہیں سکتے۔ جو علم آپ کے پاس نہیں ہے وہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اگر رحمت ہے تو پھر رحمت مل سکتی ہے۔ گڑیا کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس کوڑا تھا۔ میرے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رحمت تھی۔ اس مزاج نے کلمہ پڑھا دیا۔